الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد. اصول اہل سنت والجماعت کا ذکر جاری ہے. اہل سنت والجماعت کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، اس کا ذکر و بیان جاری ہے. اسی سلسلے کی ایک چھوٹی سی عبارت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب الواسطیہ کی یہ ہے کہ وَيَأْمُرُونَ وَالرِّضَى بِمُرِّ الْقَضَاءِ. اہل سنت والجماعت اپنے کو، اپنے مؤمن بھائیوں کو قضا کی کڑواہٹ پر راضی رہنے کا حکم کرتے ہیں. قضاء الہی کی کڑواہٹ پر راضی برضا رہنا یہ اہل السنہ والجماعہ، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل الحدیث کی ایک عظیم الشان خو ہے. یہ بات آپ اور ہم کو جاننا چاہیے کہ ارکان ایمان میں ایک عظیم رکن ایمان بالقدر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور بعض روایتوں میں لفظ اور مزید ہے وہ کہ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ، کہ ایمان اس کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھا جائے، اس کے خیر پر بھی، اس کے شر پر بھی، اس کی مٹھاس پر بھی اور اس کی کڑواہٹ پر بھی. اور ایمان بالقدر میں یوں یہ عظیم نقطہ بڑا اساسی اور اہمیت کا حامل بن رہا ہے کہ اللہ تعالی کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اللہ تعالی کی قضا کا نام جس کو ہم دیتے ہیں، قضاء باری تعالی میں دونوں پہلو ہوتے ہیں. اور وہ یوں کہ اللہ تعالی کی قضا اور مقضی کبھی ہماری طبیعت کے بالکل موافق ہمیں راس آتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ اس کا شرعی پہلو ہے. اور کبھی قضاء الہی سے وہ باتیں ہمارے لیے وقوع پذیر ہوتی ہیں، ان سے دو چار ہونا پڑتا ہے ہمیں، کہ جو طبیعتوں کے لیے گراں بار، دشوار، غیر موافق، ناہموار ہوتا ہے.
اور یہ قضائے الہی کا کڑوا پہلو ہے. ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ قضا کے شیریں پہلوؤں پر ایمان رکھے اور اس سے راضی ہو تو قضائے رب جل شانہ کے فیصلوں کے کڑوے پہلو پر بھی ایمان یوں رکھے کہ راضی رہے. رضا کا جو مسئلہ ہے وہ حقیقت میں دل کے مقامات میں سے ایک، چونکہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور خود ہم کو جو راحتیں آسائشیں ملتی ہیں، جو مصائب و آلام ہمیں ملتے ہیں، سب کچھ اللہ تعالی کی تقدیر سے ہے، اسی کے فیصلے سے ہے. جن سے بھی ہمیں دو چار ہونا پڑتا ہے وہ تمام امور و مسائل یا اللہ تعالی ہی کے قدر و قضا ہی سے ہوتا ہے. لہذا اس کے ہر پہلو کو تسلیم کرنا، دل سے قبول کرنا اور یوں راضی رہنا کہ یہ میرے رب خالق ارض و سما رب العالمین کا فیصلہ ہے. اور یہ صالح بندے اللہ تعالی کے قضائے الہی پر راضی رہتے ہیں، اور اسی لیے تو کامل اہل ایمان جس کے مصداق اولی صحابہ کرام ہیں، ان کی شان میں اللہ تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی و خوش اور وہ اللہ تعالی سے راضی اور خوش. کیا ہمیں یہ معلوم نہیں کہ صحابہ کرام ان میں کے سابقون الاولون کے ساتھ کیا کچھ نہ پیش آیا، ایذائیں ملی، مصائب و آلام سے دو چار ہوئے، عسر، فاقہ، تنگ دستی، دشمنوں کی جانب سے عداوتیں اور اس کے سارے مظاہر ان کے ساتھ پیش آئے، مگر یہ اللہ جل وعلا کی قضا سے راضی رہے اور یوں اللہ تعالی سے رضا ان کی خو بن گئی کہ اللہ تعالی خود ان سے راضی ہوا کہ وہ اللہ تعالی سے راضی تھے. یاد رہے کہ اللہ جل وعلا کا جو قضا حاصل ہو، مومن یہ جانتا ہے کہ یہ سب اس کے لیے بہتر ہے، چنانچہ وہ راضی ہوتا ہے، تسلیم کرتا ہے اور اس کے جو کڑوے پہلو ہیں ان پر بھی وہ دل سے راضی رہتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے. اور ایک بات فائدے کی یہ جاننی چاہیے ہمیں اور آپ کو کہ اہل ایمان کی خو میں صبر اور شکر ہے، اور شکر بغیر رضا کے ممکن ہی نہیں ہے. اور اسی لیے شکر کا مرتبہ اونچا ہے، اس لیے کہ رضا شکر کے تحت
پوشیدہ اور ایک مخفی اندرون نفس، اندرون ضمیر کا معاملہ ہے کہ جس کو اللہ جل وعلا ہی جانتا ہے کہ انہ علیم بذات الصدور۔ الرضا بمر القضاء میں یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ خود رضا کے دو پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے بندے کو مصائب لاحق ہوتی ہیں، ان پر وہ راضی رہتا ہے، اور رضا یہ صبر سے مختلف چیز ہے، الگ چیز۔ صبر یہ حبس سے نفس کا نام ہے کہ مصائب و آلام کے وقت اللہ تبارک و تعالی کے قضا و قدر پہ ناراضگی، سخت ناپسندیدگی، کراہیت نہ ہو، بئی طور کی بندہ جزا فضا کرے کسی مصیبت پر، گریما چاک کرے، بال نوچے، رخسار پیٹے الی آخری، تو یہ صبر ہے اگر ایسا نہیں کرتا۔ اور رضا یہ تسلیم کا حقیقت میں نام ہے جس کا تعلق دل سے ہے، اور وہ بھی رضا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو رضا واجب ہے اور ایک رضا مستحب و مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فعل ہے قضا کا اور قدر کا، اس پر راضی رہنا واجب ہے، اور اللہ جل وعلا کا جو مقدور اور مقضی مفعول ہے، جس سے ہمارا سابقہ پڑا، وہاں یہ بہتر ہے کہ اس پر راضی رہا جائے۔ قضا کس کو کہتے ہیں، قدر کس کو کہتے ہیں، کیا دونوں کے درمیان فرق ہے، اس میں بھی علماء کے بابین اختلاف ہے، لیکن اس اختلاف کا حاصل کچھ یوں ہے کہ دونوں بہرحال متقارب المعنی ہے، ورنہ علماء نے یوں بھی کہا کہ قضا کہ جس کو اللہ جل وعلا نے مقدر کیا ہے، اور قدر کا نام وقوع سے پہلے قضا اور اس کے انجام کے اعتبار سے کہ اس کو لا محالہ پیش آنا ہے، اس کو قضا کہتے ہیں۔ اور قضا و قدر دونوں میں کیا فرق ہے یا دونوں ایک ہیں؟ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور وہ ہے تقدیر الہی، اسی کو ہم قضا و قدر رب جل شانہ کہتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا معنی یہ ہے کہ قدر کا وقوع ضروری ہے، تو یہ قضا ہے اگرچہ حصول سے قبل ہے، اور اس لیے کہ اللہ جل وعلا اسی کا مقدر کیا ہوا ہے، اور لا محالہ اس کو پیش آنا ہے۔ بعض علماء نے قدر اور قضا میں فرق بھی بیان کیا ہے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ تقدیر یعنی قدر وہ ہے جو مقضی کے وقوع سے پہلے ہوتی ہے، اور جب مقدور وقوع پذیر ہو جاتا ہے اور انجام کو پہنچ جاتا ہے
تو وہی قضا کہلاتا ہے۔ بہرحال دونوں معانی متقارب ہیں، دونوں کا معال اور نتیجہ ایک ہی ہے۔ بہرحال مومنانہ خو ہے کہ اللہ تعالی کے قضا و قدر پر اہل سنت والجماعت راضی برغہ رہتے ہیں اور دل میں اس کے تئیں کوئی حرج اور تنگی نہیں محسوس کرتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسری بات آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بیان کی کہ وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، اہل سنت والجماعت کے اصول و مناہج میں سے ہے اور ان کے اخلاقیات میں سے یہ ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں۔ مکارم جو مکرمہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قول، وہ صفات، وہ برتاؤ اور سلوک جو سب پر فائق ہو، اور اخلاق جو خلق کی جمع ہے، اور خلق انسان کی باطنی صورت، باطنی حیت، باطنی حالت کو کہتے ہیں۔ اور اخلاق میں بہت ساری باتیں، صبر، شکر، رضا، یقین، علم، عفت، دعوت، شجاعت، بہت ہی امور داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ اگر ایسے اخلاق ہیں اور ایسے خصائل ہیں کہ جو سب پہ فائق، اور اس میں کرم ہی کرم اور حسن ہی حسن، عمدگی، بہتری، کہ جس کو سلیم الفطرت انسان بھی بہتر کہنے کا قائل ہوتا ہے، انہی کو مکارم اخلاق کہتے ہیں۔ جیسے سچائی، مظلوم کی نصرت، اور مصیبت زدہ کی امداد، فقر و فاقہ سے دوچار کی مدد، اور بھی جو بہترین اوصاف ہمیشہ عقل و دانش والوں کے یہاں قابل تعریف ہیں، انہی کو تو مکارم اخلاق کہتے ہیں۔ اور چونکہ بعثت نبوی کے مقاصد میں سے مکارم اخلاق کا اتمام و تتمیم اور تکمیل ہے، اسی لیے اہل سنت والجماعت ایک دوسرے کو مکارم اخلاق کی دعوت دیتے ہیں، اور مکارم اخلاق کی دین میں بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ حسن خلق سے بھاری اور وزنی کوئی چیز قیامت کے دن میدان عمل میں بندے کے اور نہیں ہوگی۔ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ اس لیے اہل سنت والجماعت خود مکارم اخلاق کی اپنے آپ کو اور اپنے دینی بھائیوں کو دعوت دیا کرتے ہیں۔ ھذا ما اردت ان ابین لکم وباللہ التوفیق وصلی